جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. والخامس پانچویں قسم. کس کی پانچویں قسم؟ شرط کی. شرط کی پانچویں قسم. فرمایا تھا نا کہ شرط کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. یہ پانچویں اور آخری قسم. شرط ہوا کالعلامۃ الخالصہ. وہ شرط ہے جو خاص صرف علامت ہے. صرف علامت، ٹھیک ہے، صرف علامت ہو، یعنی نہ اس کے ساتھ حکم کا وجود متعلق ہو اور نہ وجوب متعلق ہو اور نہ وہ شرط حکم کی وجود کی پہچان کراتی. صرف علامت ہے بس. کل احسان، جیسے محسن ہونا. احسان کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا، وہ جیسے زنا میں یہ شرط ہے رجم کے لیے، اور یہ علامت کے معنی میں، نشانی کے معنی میں. اور باتیں ہیں کہ اس کو شمار کیا ہے، اس کو شمار کرتے بعض اوقات شرط میں اصولین اور بعض اوقات علامت میں، جیسے ہم قریب یہ بات آ رہی ہے. اور باتیں یہی وجہ ہے کہ صاحب توضیح اور تلوین نے جو ہے نا اس کو شمار نہیں کیا شرط کے اقسام. اس قسم کے شرط کے اقسام میں سے شمار نہیں کیا. پھر فرماتے ہیں کہ اصولین نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے جس کے ذریعے سے فرق معلوم ہوتا ہے شرط اور جو شرط ہو اور جو شرط کے معنی میں. شرط اور جو شرط کے معنی میں ہو، ان دونوں کے درمیان کیا کیا کہ ضابطہ بیان کیا. تو فرماتے انما یعرف الشرط بصیغته كحروف الشرط. شرط کو کیسے پہچانیں؟ تو فرماتے شرط کو پہچانا جاتا ہے اپنے صیغے کے ساتھ. جیسے حروف شرط اس پر داخل ہو. حروف شرط میں سے کیا ہے؟ ان ہے. ان داخل ہو اس پر حروف، اور بھی آپ لوگوں نے پڑھے ہیں. لا ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ ذالک. تو فرماتے ان دخلت الدار فانت طالق. یہ شرط سمجھ جانتے نہیں، اس میں ان داخل. وفی تنبیہ، فرماتے اس میں اس بات پر تنبیہ، اس بات خبردار کرنا ہے کہ ان صیغۃ الشرط، کہ شرط جو صیغہ ہے وہ کبھی شرط کے معنی سے جدا نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ان وغیرہ جو حروف شرط ہیں وہ مذکور ہیں، ان کو ذکر کیا گیا تو وہ شرط کے معنی میں ہوں گے، شرط کے معنی سے الگ نہیں ہو سکتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں یا تو واضح طور پر اس میں صیغہ حروف شرط ہو تو اس کو شرط کہیں گے، او دلالت ہو، یا اس کی دلالت ہو. اس کی دلالت ہو، یا بلکہ او دلالت ہو جر کے ساتھ شرط، یعنی صیغہ شرط کہ کیا ہو؟ دلالت ہو، معنی پایا جا رہا. هو الوصف الذي، وہ وصف جو شرط کے معنی ہے. جیسے کسی کو یہ کہہ دے المرأة التي اتزوجها طالق ثلاث، وہ عورت جس سے میں نکاح کر لوں اس کو 3 طلاق ہے. جس عورت سے میں نکاح کر لوں اس کو 3 طلاق ہے. اب یہاں پر حرف شرط نہیں ہے، تو حرف شرط ہے نہیں ہے نا. تو فإنه بمعنى شرط دلالت، تو یہ شرط کے معنی میں ہے دلالت ہے. شرط یہ جملہ شرط کے معنی پر دلالت کر رہا.
لوقوع الوصف فی النکرۃ، وصف کو ذکر کرنا کس میں؟ نکرہ میں۔ وصف کیا ہے؟ نکاح کرنا۔ جس عورت سے میں نکاح کر لوں اس کو کیا ہے؟ طلاق۔ یہ نہیں بتایا جس سے کر لوں، عورت معلوم نہیں ہے، عورت معلوم ہے۔ نکرہ سے مراد وہ نحوی نکرہ مراد نہیں ہے، وہ تو المرأۃ التی، المرأۃ پر الف لام داخل ہے اور معرب باللام ہے، وہ نکرہ مراد نہیں ہے۔ نکرہ سے مراد یہاں پر اس کی تعین نہیں کی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ بات تو سمجھ آ گئی نا؟ الامرأۃ غیر المعینہ بالاشارہ، ایسے عورت جو اشارے کے ساتھ، نام بھی اس کا نہیں لیا، اشارے کے ساتھ بھی وہ متعین نہیں ہے، نہ کہ نکرہ نحویہ اور معرب باللام، لیکن ہم فرماتے فلما دخل وصف تزوج، تزوج کا وصف جب داخل ہو گیا نکرہ میں، جس عورت سے میں نکاح کر لوں، تزوج کروں، نکاح کر لوں، کس سے کر لوں یہ معلوم نہیں، وصف تزوج ہے، ٹھیک ہے، یہ نکرہ میں داخل ہے، تو فرماتے وہ معتبر، تو وہ وصف معتبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غائب میں، وہ وصف غائب میں معتبر ہوتا ہے، دلالت کرتا ہے، یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ دلالت کرے شرط پر، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوا؟ المرأۃ التی یتزوجها طالق ثلاثا، اس کا معنی ہوا گویا کہ فصار کا نقل، گویا کہ اس نے کہا ان تزوجت امرأۃ فہی طالق، اگر میں کسی عورت سے نکاح کر لوں تو اسے کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو ان کا معنی اس میں پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ المرأۃ التی یتزوجها طالق ثلاثا میں ان کا معنی پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا؟ تو یہ معنی شرط ہو، حرف شرط جس میں حروف شرط باقاعدہ مذکور ہو، معنی شرط جو شرط کا معنی ادا کرے۔ وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمُعَيَّنِ، فرماتے ہیں کہ اگر یہ وصف سے کون سا وصف؟ وصف تزوج، نکاح کا وصف، یہ واقع ہو جائے معین میں، یعنی اشارے سے کسی عورت کو اس نے معین کر دیا، مثلا اس نے کیا کبھی اس نے کہا هذه المرأة التي اتزوجها فهي طالق، اس عورت سے میں نکاح کر لوں تو اس کو 3 طلاق، یا اس کو طلاق ہے، سمجھ آ گئی؟ اشارہ کر دی۔ تو فرماتے اس صورت میں یہ وصف شرط پر دلالت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ معنی شرط نہیں ہے، یہ شرط کے معنی میں نہیں ہوگا، اور یہ جملہ لغو ہے، باطل، اگر اس سے نکاح کرے گا بھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، سمجھ آ گئی؟ یہ گویا کہ ایسا ہوا کوئی اجنبی عورت ہے کہ گویا کہ اس نے یہ کہا هذه المرأة طالق، اس عورت کو طلاق ہو، اجنبی عورت کو آپ 50 دفعہ کہے، 50 لاکھ دفعہ کہے، نکاح ہی نہیں تو کیا طلاق واقع ہونی؟ تو جیسے کہ اجنبی عورت سے یہ کہنا کہ ٹھیک ہے کہ انت طالق هذه المرأة طالق، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اسی طرح اس کا بھی اعتبار نہیں کہ هذه المرأة التي يتزوجها طالق، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو فرماتے لأن الوصف في الحاضر لغو، وجہ کیا ہے کہ وصف حاضر میں لغو ہوتا ہے، غائب میں ٹھیک ہے تو اس کا اعتبار ہوتا ہے، غائب میں اس کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن حاضر میں لغو ہوتا ہے۔ بہت اہم ضابطہ آپ لوگوں کو بتا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ادھر اشارہ تو ابلغ فی تعریف من الوصف، اس لیے کہ اشارہ جو ہے نا، اشارہ یہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے تعریف میں، ٹھیک ہے، تعین میں وصف سے، ٹھیک ہے۔ جب اس نے جو ہے نا اشارہ کر دیا، اشارہ جب ہو گیا هذه المرأة میں، تو اس کا جو تھا کیا نام ہے، کیا نام ہے، وصف، وہ ختم، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وصف سے تعین ہوتی ہے اس کی زبان سے، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟
اشارہ کس سے تعداد سے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زبان میں سبقت لسانی ہو سکتی ہے، کہنا کچھ نکلتا کچھ ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آگے، لیکن اشارے میں نہیں، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ آپ اشارہ کر رہے ہیں کسی کی طرف، مثلا ایسے کہہ رہے ہیں، تو اس کا نام کیا ہے؟ علی صاحب، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس سے نکلے کیا؟ احمد نام لکھے، سمجھ آگے، لیکن آپ اشارہ علی کی طرف، اشارہ آپ کا ٹھیک جا رہا ہوگا لیکن زبان سے کچھ اور نکل رہا ہوگا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فیلغو فی الاجنبیہ، تو اجنبیہ میں یہ جملہ کیا ہوگا؟ لغو ہوگا۔ ونص الشرط یجمع الوجہین، فرماتے ہیں نص شرط یعنی حروف شرط جو ہے نا، صریح طور پر حروف موجود ہو، یہ دونوں کو جمع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی معین اور غیر معین، انہوں نے کہا نا معین میں وصف کا اعتبار نہیں ہے، یہ اس صورت میں نہیں ہے جب معنی شرط ہو، حرف شرط نہ، اگر حرف شرط ہو تو اعتبار ہوگا۔ مثلا کسی نے غیر معین کے بارے میں تزوجت امرأۃ فہی قال، اگر کسی عورت سے نکاح کروں اس کو طلاق، تو نکرہ ہے تبھی طلاق واقع ہو گیا اگر کسی عورت سے نکاح کیا، اور ان تزوجت هذه المرأة فہی قال، اگر اس نے کہا کہ میں نکاح کروں اس عورت سے، اس کو طلاق ہوگی، تو یہ بھی ٹھیک ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ لیکن معنی شرط دونوں کو جمع نہیں کرتا، معنی شرط کے اعتبار سے صرف نکرہ معرفہ میں نہیں۔ یقع الطلاق بالتزوج فی الصورتین، فرمایا طلاق واقعی وہ دونوں صورتوں میں نکاح کرنے کے ساتھ۔ والرابع، جی چوتھی قسم کس چیز کی؟ ہاں، ما يتعلق بالاحکام، انہوں نے پہلے فرمایا ما يتعلق بالاحکام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ تو پہلی قسم کون سی تھی؟ سبب، پھر اس کے آگے 4 قسمیں، دوسری قسم کیا تھی؟ علامت، پھر اس کے آگے 7 قسمیں، اور تیسری قسم کیا تھی؟ شرط، پھر اس کے آگے 5 قسمیں، ابھی کیا ہے؟ علامت، کیا بتا رہے ہیں؟ علامت بتا رہے ہیں۔ فبت وہی ما يعرف الوجود من غیر ان يتعلق به وجوب ولا وجود، فرماتے علامت وہ ہے کہ جو وجود کی پہچان کرائے، جو کیا کرائے؟ حکم کے وجود کی صرف پہچان کراتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پہچان کراتی ہے، وجود اس کی طرف منسوب نہیں ہوتا، سمجھ آگے، لیکن نہ اس کی طرف، نہ اس کے متعلق ہوتا وجوب اور نہ وجود۔ فقول ما يعرف الوجود، فرماتے يعرف الوجود کہہ کے اعتراض کیا کس سے؟ سبب سے، سبب سے پہچان نہیں کراتا، اذ هو مفسن الی ما، وہ تو پہنچاتا ہے، پہچان نہیں تو پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقوله من غیر يتعلق بوجوب، اور من غیر يتعلق بوجوب کہہ کر اعتراض کیا علت سے، اس لیے کہ علت کی طرف حکم کا وجوب منسوب ہوتا ہے، ولا وجود کہہ کر اعتراض کیا شرط سے، اس لیے کہ شرط کی طرف حکم کا وجود منسوب ہوتا ہے، سمجھ؟ کل احسان فی باب الزنا، جیسے فرمات احسان ہے زنا کے باب میں، یہ علامت ہے رجم کے لیے، سنساری کے لیے، اور احسان کسے کہتے ہیں؟ پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، وَهُوَ عِبَارَةٌ، وہ عبارت ہے عن کون الزانی حرا مسلما مکلفا وطیع بنکاح صحیح مروتا، محسن ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ زنا کرنے والا کیا ہو؟ آزاد، ٹھیک ہے، آزاد ہو، غلام نہ، آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کہ غلام کی زیادہ سے سزا کیا ہے؟ کوڑے، رجم اس کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، اور مسلمان ہو،
سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، کافر نہ، آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کافر کے بارے میں کہ اس پر ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہم لوگوں نے پڑھا ہے احناف اور ثوابت۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مکلف ہو، مکلف سے مطلب ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھ آ گئی؟ نابالغ ہے تو مکلف ہی نہیں، پاگل ہے وہ مکلف نہیں۔ اور اس نے ایک دفعہ نکاح صحیح کے ساتھ وطی کی، یعنی اس کا نکاح ہو چکا ہو، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور ایک دفعہ وہ ٹیوشن بھی پڑھا چکا ہو، سمجھ آ۔ اور تکلیف و شرط فی سائر الاحکام، تو فرماتے تکلیف شرط ہے، یعنی عاقل بالغ ہونا یہ تمام احکام میں شرط ہے، اور آزاد ہونا لتکمیل العقوبہ، عقوبت کو مکمل کرنے کے لیے، تاکہ اس میں اہلیت آ جائے کامل سزا کی۔ فرماتے وَإِنَّمَا الْعُمْدَةُ ہونا، عمدہ یہاں پر یعنی بنیادی شرط، عمدہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نحو میں، عمدہ کسے کہتے ہیں؟ جو مسند الیہ ہو، پڑھا ہے کہ پھاڑا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر عمدہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، اور وطی کرنا ہے نکاح صحیح کی بات، سمجھ آ گئی؟ وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهُ عَلَامَةً، فرماتے ہیں ہم نے احسان کو علامت بنایا، شرط نہیں بنایا۔ وجہ کہہ رہے ان الزنا، اس لیے کہ الزنا اذا تحقق، جب وہ ثابت ہو جائے تو موقوف نہیں ہوتا اس کا منعقد ہونا علت رجم کے لیے ایسے احسان پر جو اس کے بعد ثابت ہو، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یعنی اگر کسی نے زنا کیا، پہلے زنا کر لیا، ابھی تک اس پہ زنا ثابت نہیں ہوتا، اب جب گواہی دے رہے یا وہ اعتراف کر رہا ہے، اب وہ محسن بن چکا ہے، اس کے بعد وہ شادی بھی کر چکا ہے، اور وہ چاہے نکاح صحیح کے بعد وطی بھی کر چکا ہے اپنے اہلیہ کے ساتھ، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ احسان اس کا ثابت نہیں ہوگا، یعنی احسان تو اس کا ثابت ہو گیا، احسان تو اس کا ثابت ہو گیا، لیکن رجم کی طرف سے سزا ہے وہ اس پر لاگو نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں لیکن اس لیے کہ جب احسان زنا کے بعد ثابت ہو تو نہیں اس کی وجہ سے یا وہ رجم ثابت ہوتا۔ فرماتے وعدم کونہ علتا وسببا ظاہر، فرماتے ہیں کہ اس کا علت نہ ہونا یا اس کا سبب نہ ہونا ظاہر، اس لیے کہ احسان کے بارے میں، اس لیے کہ بالکل بھی اثر نہیں کر رہا رجم، نہ رجم میں کوئی اثر کر رہا ہے کہ علت ہو، اور نہ یہ جو ہے نا احسان کیا کر رہا ہے رجم تک پہنچا رہا ہے کہ کیا ہو، یہ سبب ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سے علامہ فعلم، فرماتے ہیں بس یہ بات معلوم ہو گئی ان عبارت عن حال فی الزنا، فرماتے وہ عبارت ہے ایسے حالت فی زانی میں جس کے ذریعے سے زنا ہو جاتا ہے، اس حالت میں رجم کو واجب کرنے والا، اور یہی معنی ہوتا ہے علامت کا۔ اسی کو علامت کیا کہا جاتا ہے، اسی کو علامت کہتے ہیں، لیکن یہ بعض متاخرین کے ہاں، بعض متاخرین کیا فرماتے ہیں کہ احسان جو ہے نا وہ کیا ہے، علامت ہے کس کی؟ رجم کی۔ ومختار الاکثر، لیکن اکثر حضرات کے ہاں وہ شرط ہے، احسان کیا ہے؟ شرط ہے، لوجوب الرجم، رجم کو واجب کرنے کے لیے احسان کیا ہے؟ شرط ہے۔ لأن شرط وہ ہوتی ہے جس پر حکم کا وجود کیا موقوف ہے، شرط پائی جائے تو حکم پایا جاتا ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، اس کی شرط کی طرف کیا ہوتا ہے؟ حکم کا وجود منصوب ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ والاحسان بهذه المثابة، فرماتے احسان جو ہے نا وہ بھی اسی طریقے پر ہے،
کہ رجم کس پر موقوف ہے؟ احسان پر موقوف ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس کو شرط ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ شرط ہونا چاہیے. اس لیے اکثر حضرات کے ہاں یہ شرط ہے. پہلے جو قول ہے وہ بعض متاخرین کا ہے کہ وہ کہتے ہیں علامت ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ زنا رجم نہیں واجب کرتا احسان کے علاوہ. زنا پایا گیا لیکن احسان نہیں ہے تو کیا رجم واجب ہوگا؟ تو اس لیے یہ جو دوسرا قول ہے یہ مضبوط ہے کہ احسان کیا ہونا چاہیے؟ شرط ہونا چاہیے. جیسے سرقہ جو ہے نا، سرقہ جو ہے نا وہ قطعیت کو واجب نہیں ہوتا، واجب نہیں کرتا نصاب کے کم سے. تو نصاب قطعیت کے لیے کیا ہو جائے گا؟ شرط. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس سے احسان بھی ہے. اچھا جی، اب پہلی قول کے مطابق کیا ہے؟ یہ علامہ. تو اب فرماتے ہیں کہ نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ نہیں ضامن ہوں گے اس کے گواہ اگر وہ رجوع کر لے کسی بھی حال. کس کی گواہ؟ زنا کی گواہی الگ لوگوں نے دی کہ انہوں نے جو ہے نا ان کو دیکھ کر زنا کیا. سمجھ آ گئی؟ اور پھر دو حضرات نے گواہی اور گواہ نے گواہی دی کہ محسن بھی ہے، یہ محسن ہے. سمجھ آ گئی؟ وغیرہ محسن کی جو شرائط آپ لوگوں نے پڑھی وہ بتایا. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کو رجم کیا گیا. پھر جو انہوں نے گواہی دی تھی کہ محسن ہے تو وہ کہتے نہیں ایسی تو مذاق کر دے سی. انہوں نے کہنے نہیں محسن نہیں ہے، رجوع کر لی. تو فرماتے ہیں تو بعض متاخرین کا مذہب پہلے ذکر کیا علامت، ان کے وہ ضامن نہیں ہیں، اس لیے کہ صرف علامت کی گواہی دی تھی. یہ بات کر رہے ہیں. بعض متاخرین کا پہلے قول ذکر کیا کہ احسان کیا ہے؟ صرف علامت ہے. تفریع علی کون احسان علامت لا شرط. یہ تفریع ہے احسان کے علامت ہونے پر نہ کہ شرط. ان اذا رجع، جب رجوع کر احسان کے گواہ رجم ہونے کے بعد تو مرجوم کی دیت کی ضامن نہیں کسی بھی حالت میں، چاہے وہ اکیلے رجوع کر لے یا چاہے وہ زنا کے گواہوں کے ساتھ رجوع کر لے. ہاں زنا کے گواہ رجوع کر لیں گے وہ تو الگ مسئلہ ہے، اس پر کچھ ان پر کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کی گواہی دے رہے ہیں نا، وہ تو الگ مسئلہ ہو، لیکن ان پر کچھ نہیں ہوگا. یہ انہ علامت، اس لیے کہ علامت ہے، اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے وجوب نہ وجود. اور ولا يجوز اضافت الحکم الیہ، اور اس کی طرف حکم کی اضافت کرنا بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. بخلاف ما اذا اجتمع شہود الشرط والعامہ، بخلاف اس صورت میں کہ جب شرط اور عامت دونوں کے گواہ جمع ہو جائے. مثلا دو شرط گواہی، دو لوگوں نے گواہی دی کہ اس نے ہمارے سامنے اپنی بیوی کو کی طلاق کو دخول دار کے ساتھ معلق کیا تھا. یہ کہا تھا ان دخلت الدار فانت طالق. دو گواہوں نے گواہی دی کہ ہمارے سامنے جملہ اس نے کہا تھا. پھر کیا دو شخصوں نے گواہی دی کہ پھر دخول دار بھی پایا گیا. دو اور لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا کہ خاتون گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھا ہے، یہی اس کی بیوی تھی جس کی طلاق کو معلق کیا تھا. سمجھ آ گئی نا؟ تو اب ظاہر ہے کہ طلاق واقع ہوگی اس صورت میں. قاضی کیا کرے گا؟ تو جو ہے نا وہ کوئی طلاق کا کیا دے گا؟ فیصلہ دے گا. پھر فرماتے ہیں کہ جنہوں نے گواہی دی تھی کہ اس نے جملہ کہا تھا ان دخلت دار فانت، انہوں نے رجوع کر لیے، صرف انہوں نے رجوع کیا. انہوں نے کہا نہیں یہ جملہ ہم نہیں کہا تھا، ہمیں غلط فہمی ہو گئی، ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں، اپنی بات واپس لیں. اب واپس کیسے لیں گے؟ بات تو نکل چکی ہے، پھیل چکی ہے باہر فضا میں، ان کو واپس کیسے لیں گے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے رجوع کا لفظ کر کے ہم اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے ہیں صرف انہوں نے رجوع کر لیا، جنہوں نے گواہی دی تھی دخول دار پہ آ گیا، انہوں نے رجوع نہیں کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے رجوع کیا. وہ دخول دار پائے جائے، دخول دار سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا. مسئلہ تب ہے جب یہ جملہ کا ہو. وہ تو عورت ہے، اس کی بیوی ہے، اس نے تو جانا ہے، نکلنا ہے، باہر جانا ہے، گھر سے باہر اندر داخل ہونا ہے، باہر جانا ہے. لیکن مسئلے تو اس کام نے خراب کیا تھا نا،
سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَضْمَنُونَ، وہ ضامن ہوں گے بعض مشائخ کے ہاں. بعض مشائخ کیا ہیں؟ ضامن وہ لأن الشرط، اس لیے کہ شرط صلاحیت رکھتی ہے علت کے نائب بننے کی. جب حکم کی اضافت علت کی طرف کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے، جو کیا نام ہوتا ہے، شرط ہوتی ہے وہ علت کی قائم مقام بنتی ہے تعلق الوجود بھی، اس لیے کہ شرط کے ساتھ حکم کا وجود متعلق ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور ان کی طرف سے تعدی ثابت ہونے کی وجہ سے، کن کی طرف سے تعدی ثابت ہو گئی، زیادتی ثابت ہو گئی ان کی طرف سے جنہوں نے شرط کی گواہی دی تھی. پہلے گواہی دے دی، اب کہتے ہیں کہ آپ رجوع کرتے ہیں. فرماتے یہ فخر الاسلام کا پسندیدہ قول یہی ہے وعند شمس الائمہ، شمس الائمہ سے فرماتے ہیں کہ ان پر کوئی زمانہ نہیں ہوگا. قیاس کرتے ہوئے احسان کے گواہوں پر، کہ جس طرح احسان کے گواہ رجوع کرنے میں اوپر پڑے تو وہ ضامن نہیں ہوتے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے، ضامن نہیں ہوں گے. فَإِن رَجَعَ شُهُودُ الْيَمِينِ وَشُهُودُ الشَّرْطِ جَمِيعًا، فرماتے اگر دونوں رجوع کر لیں، شہود یمین بھی اور شہود شرط بھی، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ گواہی دی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے یہ طلاق کو معلق کیا، اور جنہوں نے کہا دخول دار پائے گا، دونوں نے رجوع کر لی. تو پھر فرماتے اس صورت میں فالزمان علی شہود یمین خاصہ، تو اس صورت میں جو یمین کے گواہ ہوں گے نا، صرف اور صرف کیا ہوگا، ان پر زمان آئے گا بس. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ دخول دار پایا گیا، لأنهم صاحب علہ، اس لیے کہ علت والے ہیں، لہذا نقصان کو نہیں مضاف کیا جائے گا شرط کے گواہوں کی طرف ان کے موجود ہوتے ہوئے. وعند ظفر، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احسان کے جو گواہ ہے جب وہ اکیلے رجوع کر لے تو مرجوم کی دیت کے وہ ضامن ہوں گے. اوپر تو قول گزرا نا کہ احسان کے گواہ اگر رجوع کرے تو ضامن نہیں ہوں گے، لیکن امام ظفر رحمہ اللہ کے ضامن ہوں گے. ذہابا الی انہ شرط، جاتے اس بات کی طرف کہ یہ شرط ہے، اس لیے کہ دو باتیں آپ لوگوں نے احسان کے بارے میں پڑھ لی. تو امام ظفر کا قول یہ نہیں ہے کہ علامت احسان، بلکہ وہ فرماتے ہیں کیا ہیں، شرط ہے. لیکن والجواب، فرماتے امام ظفر رحمہ اللہ کی بات کا جواب یہ ہے کہ ان الاحسان علامت، احسان علامت ہے جو نائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ولا ان سلمنا، اور اگر ہم تسلیم کر لیں کہ وہ شرط ہے، پھر بھی اس کی طرف حکم کی اضافت جائز نہیں ہے، حکم منسوب کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو علت کی گواہ ہے. اور وہ زنا اس لیے لأن شہود العلم، اس لیے کہ علت کے جو گواہ ہیں، یعنی زنا کے جو گواہ ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ زنا کی 4 گواہوں نے گواہی دی تھی، وہ ان کی طرف حکم کو منسوب کرنے کی جو ہے نا وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کی طرف کیا کیا جائے، حکم کی اضافت کی جائے. وہ موجود ہے، انہوں نے تو رجوع نہیں کیا، تو لہٰذا نہیں باقی رہتا شرط کے لیے ان کے ہوتے ہوئے کوئی اعتبار. شرط کا کوئی اعتبار نہیں، اگر شرط پہ مان لینا پھر بھی جو ہے نا جو احسان کی گواہ اگر وہ رجوع کر لے تو وہ ضامن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ علت یہاں پر موجود ہے، علت کی گواہ موجود ہے. لا اعتبار خلق، شرط کو تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کے لیے نائب بن جائے علت کے لیے، لیکن فرماتے ہیں نائب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب اصل پر عمل کرنا کیا ممکن ہو. تو علت کی گواہ موجود ہے، تو اگر اس کو شرط بھی مان لے پھر بھی ان کا اگر رجوع کر لے تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا ان پر زمان جیت جو ہے نا وہ جیت کا زمان نہیں ہوگا. فرماتے ولما فرغ عن بیان متعلقات الاحکام، فرماتے ہیں جب احکام کے متعلقات کو جو ہے نا بیان کرنے سے فارغ ہو گئے تو آپ فرماتے ہیں شرع فی بیان اہلیت المحکوم علیہ، تو محکوم علیہ کو جو ہے نا ذکر کرنے لگے ہیں. حاکم، محکوم بھی اور محکوم علیہ، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا ذکر تو ہو چکا. اب یہاں سے محکوم علیہ کو ذکر کرنے لگے، وہ کیا ہے، مکلف ہے، جس پر حکم لگے وہ کون ہے، مکلف ہے. ولما كان من المعلوم،
فرماتے جب یہ بات معلوم ہے کہ ان اہلیتہ کہ مکلف کی اہلیت نہیں ہوتی عقل کے بغیر، اگر عقل نہ ہو تو وہ مکلف نہیں بنتا، چاہے اس کی عمر 60 سال کیوں نہ ہو، 70 سال کیوں نہ ہو۔ تو فرماتے یہی وجہ فلذا بدأ بذکر العقل، ماتن رحمہ اللہ نے عقل کو ذکر کرنے کی ابتدا کی ہے۔ فقال تو فرمایا ہے فصل فی بیان الاہلیت، اہلیت کے بیان میں، العقل معتبر لاثبات الاہلیہ، عقل معتبر ہے اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے بغیر اہلیت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ فرماتے اذ لا یفہم الخطاب بدونہ، اس کے بغیر تو خطاب سمجھ نہیں آتا۔ اب مجنون کو گھنٹہ واعظ و نصیحت کر لے، کیا اس کو سمجھ آئے گی؟ وخطاب من لا یفہم قبیح، اور جس کا خطاب سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے، تو یہ تو بری بات۔ اور فرماتے وقت مرہ تفسیرہ، اس کی وضاحت گزر چکی ہے، عقل کی وضاحت گزر چکی ہے اس میں سنت کے بحث میں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کو عقل کو پیدا کیا گیا مختلف، عقل سب کی ایک جیسے نہیں ہوتی، سب میں ایک جیسے نہیں پائی جاتی۔ فالاکثر منہم عقلا، تو فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ عقل جو ہے نا انبیاء میں ہوتی ہے، اولیاء میں ہوتی ہے، پھر علماء میں، پھر حکماء میں، حکیموں میں، ثم العوام، پھر عوام میں ہوتی ہے، ثم الامراء، پھر چھٹے نمبر پر جو حکمران ہے ان میں ہوتی ہے، ثم الرساتیق، پھر جو دیہاتی پنڈو لوگ ہیں، پنڈو، ان میں ہوتی ہے، ثم والنساء، اور عورتوں میں، ٹھیک۔ وفی کل نوع منہم درجات، اور پھر ہر نوع میں مختلف درجے کی عقل ہوتی ہے۔ عورتیں جو ہے نا ان میں بعض عورتیں عقل مند ہوتی ہے، بہت ہوشیار سمجھدار ہوتی ہے، اور بعض عورتیں کچھ زیادہ بیوقوف ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان میں بعض اوقات ایک شخص جو ہے نا ان میں سے 1000 کے مقابلے میں ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور فرماتے وکم من صغیر، کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے عقل کے ذریعے سے ایسی باتیں نکالتے، ایسی چیزیں نکالتے ہیں کہ بڑے اس سے عاجز ہوتے ہیں، لیکن اگرچہ وہ صغیر کے پاس عقل زیادہ ہے سمجھ آگے کے لیے، لیکن اقام الشرع البلوغ مقام اعتدال العقل، لیکن شریعت نے جو ہے نا بلوغ کو قائم مقام بنایا، عقل کے اعتدال کے قائم مقام بنایا، کہ عقل کا اعتدال جب وہ بالغ ہوگا تو اس کے بعد پھر احکام لاگو ہوں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گا۔ واختلفوا فی اعتبارہ وعدمہ، تو فرماتے ہیں کہ اس کا اعتبار کب ہوگا، اس کا اعتبار ہوگا یا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو فرماتے اس حوالے سے اختلاف کیا گیا، اور 3 مذاہب ہیں۔ کتنے مذاہب ہیں؟ 3۔ فقالت الاشعریہ، اشاعرہ نے کہا کہ عقل کا سرے سے اعتبار ہی نہیں ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے، لا عبرۃ للعقل دون السمع، دلیل شرعی جو نقلی دلیل ہے اس کے علاوہ اس کا اعتبار نہیں۔ اور فرماتے ہیں اس کے بغیر اس کا اعتبار نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَ السَّمْعُ، اور جب شرعی دلیل نقلی دلیل آ جائے تو اس کا اعتبار ہوگا، عقل کا نہیں ہوگا۔ لہذا فرماتے ہیں کسی چیز کا حسن اور نہ قبح، اور نہ کسی چیز کو واجب کرنا، اور نہ کسی چیز کو حرام کرنا سمجھ آتے عقل کے ذریعے سے۔ عقل کا کسی چیز کے حسن، قبح، ایجاب، تحریم میں کوئی جو ہے نا وہ کام نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سب بچہ اگرچہ عاقل ہو لیکن ان کے ہاں اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو فرماتے ہیں ان کا ایمان معتبر نہیں، لعدم ورود شرع بہ، اس لیے کہ شریعت اس کے ساتھ وارد نہیں ہوئی، شریعت نے اس کو مکلف نہیں بنایا، لہذا اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اگرچہ بہت زیادہ عقل مند کیوں نہ، لیکن عقل کا تو اعتبار ہی نہیں ہے نا ان کے ہاں، صرف شرعی دلیل کا اعتبار ہے۔ اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول، وہ واحتجوا بقوله تعالی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ وما كنا معذبین حتى نبعث رسول، کہ ہم نہیں عذاب دینے والے ہوتے یہاں تک کہ ہم پیغمبر کو بھیجتے۔
ہم عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر نہیں بھیجتے، پیغمبر بھیجنے کے بعد۔ تو اس سے معلوم ہے کہ دیکھو عذاب ان کو نہیں دینا جب تک دلیل شرعی نہ آئے، جب تک پیغمبر نہ آئے۔ اگرچہ عقل تو ان کے پاس تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے رہے تھے پیغمبر بھیجنے سے پہلے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل دلیل شرعی کا اعتبار ہے، دلیل نقلی کا اعتبار ہے، عقل کا کوئی اعتبار نہیں۔ وقالت المعتزلہ، اب معتزلہ نے کہا ہے کہ علت یہ تو انہ علت، یہ عقل علت ہے، ایسی علت ہے جو واجب کرتی ہے جس چیز کو اچھا سمجھے اس کو واجب کرتی ہے، اور حرام کرتے جس کو وہ کیا کرتے قبیح سمجھے، قطعیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یقین کے ساتھ۔ اہل شرعیہ کے بھی اوپر ہے ان کے ہاں، یعنی عقل ان کے یہاں علت شرعی سے بھی اوپر ہے۔ عقل ہی حسن پیدا کرتی ہے، عقل ہی قبح پیدا کرتی ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ معتزلہ۔ لأن العلل الشرعیت، فرمات اس لیے کہ علت شرعیہ یہ تو امارات یعنی علامات، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ علل شرعیہ تو صرف علامات ہوتی ہے، بذات خود واجب نہیں کرتی کسی بھی چیز کو، اور علل عقلیہ جو ہے نا وہ بذات خود واجب کرنے والے ہوتی ہے، اور جو نسخ اور تبدیل کو قبول نہیں کرتی۔ لہذا فرماتے یہی وجہ ہے لم یثبتوا بدلیل الشرع ما لا یدرکہ العقل، کہ انہوں نے اس چیز کو ثابت نہیں کیا نقل دلیل کی اس وجہ سے، شرعی دلیل کی وجہ سے، جس کو عقل، جس کا ادراک نہیں کرتے، جس کو عقل نہیں مانتی، تو اس کو ثابت نہیں کرتے، اگرچہ شرعی دلیل موجود ہے لیکن اس کو نہیں مانتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کر دیا، قیامت والے دن اللہ کی رؤیت ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ثابت ہے قرآن پاک سے۔ تو قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف کیا کر رہے ہوں گے؟ دیکھ رہے ہوں گے۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ چلو ادھر سے کل پڑھیں گے، پھر اس پہ بات کریں گے۔ وما علینا الا